کہ حضرت عثمان نے کہا کہ ان بدعتی اور باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. جہاں تک رہا کہ بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کی اور فتوے کی، تو اس سلسلے میں مرزا نے قصہ بیانی کی ہے. کہتا ہے ہمارے پاس تو اصل ہے تو عثمان کا فتویٰ ہے جی، چلیں یہ روایت تو بہت چھوٹی روایت ہے، تو عثمان کا فتویٰ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، اور اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، ہیڈنگ دی ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. حالانکہ بالکل یہ جھوٹی بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح نہیں لکھا کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. وہاں تو لفظ ہے باب و امامت المفتون والمبتدع، مفتون اور بدعتی کی امامت کا بیان لکھا ہے، یعنی باب لکھا ہے. باب حکم تو کوئی نہیں وہاں لکھا. حکم ہے کا مطلب یہ کہ امام بخاری یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو اور تم باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو. جب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ کا فتویٰ ان کی دوسری کتاب خلق و افعال العباد سے پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری اپنی اس کتاب کے صفحہ 11 پر یہ فتویٰ دیتے ہیں، ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى. امام بخاری فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں برابر سمجھتا ہوں میں کسی رافضی جہمی کے پیچھے نماز پڑھوں یا میں کسی یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھوں. یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا اور جہمی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک برابر ہے. تو اس فتوے کو تم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہو کہ یہ ان کا اپنا ذاتی اوپینین ہے، یہ ایکسپرٹ کا اوپینین ہے. تو یہ جو باب ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایکسپرٹ کا اوپینین ہے. باب محدث کی رائے ہوتی ہے، اللہ رسول کا فرمان نہیں ہوتا. امام بخاری کی وہ رائے ہے باب و امامت المفتون والمبتدع، اور اس رائے میں بھی مرزا نے قصہ بیانی کی ہے، اس کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے. اس کا معنی کیا بیان کر رہا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے، حالانکہ اس کا یہ معنی بنتا نہیں، غلط معنی کر رہا ہے. بھئی اگر خلق و افعال العباد میں امام بخاری یہ کہیں کہ رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا اور یہودی عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے ذیک برابر ہے، میں دونوں میں برابر سمجھتا ہوں، اس کو تم ایکسپرٹ کا اوپینین کہہ کے چھوڑ دیتے ہو. بھائی نیکسٹ کویسچن ہے، کیا امام بخاری نے خلق افعال العباد میں رقم 40 میں جہمی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنے کو یہودی عیسائی کے پیچھے پڑھنے جیسا کہا؟ ان سے سلام نکاح عیادت کرنا ذبیحہ کھانے سے بھی روکا ہے؟ جی واللہ عالم، کہا ہے یا نہیں کہا مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام سے یہ مسائل چاہیے، کیونکہ ان کے زمانے میں یہ سارے گمراہ کن فرقے آ چکے ہوئے تھے. اگر صحابہ کرام سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تو باقی کے جتنے ائمہ ہیں چاہے انہوں نے فتویٰ لکھا نہ لکھا ان کی ذاتی رائے ہے. تو یہ باب جو ہے یہ تو امام بخاری کی رائے ہے، یہ کیسے حجت بن گئی؟ اور پھر باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے اس کو ذرا دیکھیں. اس میں دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک مفتون کی امامت اور دوسرا بدعاتی کی امامت. اور اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 چیزیں لے کے آئے ہیں، ایک امام حسن بصری کا قول، دوسرا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اثر، اور تیسرا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع حدیث. اب اس باب کو اور ان تینوں چیزوں کو دیکھا جائے، اگر لف و نشر غیر مرتب کے طریقے پر، تو بدعتی کی امامت کا تعلق بنتا ہے امام حسن بصری کے قول کے ساتھ، اور مفتون کی امامت کا تعلق ہوگا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کے ساتھ. اور اگر یعنی اثر کے ساتھ ہوگا، اب پہلے یہ دیکھیں کہ امام حسن بصری کا جو فتویٰ ہے یا قول ہے وہ امام بخاری نے پیش کیا تو اس کی کوئی سند پیش کی ہے؟ کوئی سند نہیں، بغیر سند کے وہ قول امام بخاری رحمۃ اللہ لے کے، اور امام بخاری اور امام حسن بصری کے درمیان تقریباً کوئی 80-90 سال کا فرق موجود ہے. تو سند کے بغیر تو بات حجت نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ اپنی کتاب الموطا میں اپنی بلاغات ذکر کریں تو مرزا کہتا ہے یہ شڑول ہے، سند کے بغیر ہے، سند لے کے آئیں. تو یہاں امام بخاری حسن بصری رحمۃ اللہ کا جو قول پیش کر رہے ہیں وہ سند کے بغیر ہے، سند موجود نہیں ہے. تو اب اگر دیکھا جائے لف و نشر غیر مرتب کے طریقے پر، تو بدعتی کی امامت کے ساتھ تعلق ہوگا اس قول کا، اور مفتون کی امامت کے ساتھ تعلق ہوگا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اثر کا. اور اگر لف و نشر مرتب کے طریقے پر دیکھا جائے ترتیب کے ساتھ، تو پھر مفتون کی امامت کا تعلق ہوگا
सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के असर के साथ, और बिदाती की इमामत का ताल्लुक़ होगा हदीस मरफू के साथ। अब वो समझे हदीस मरफू क्या है। हदीस मरफू में यह कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्मा व अते, तुमने सुनना है और इताअत करनी है, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई छोटे सर वाला, जिसका इतना छोटा सर हो जैसे किशमिश यानी मुनक्का होता है, मुनक्के की तरह छोटा सर भी किसी हबशी का हो, ऐसा हबशी तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए, तुमने उसकी इताअत करनी है, तुमने उसकी बात सुननी है, उसकी इताअत करनी है। अब इस हदीस का ताल्लुक़ है मुब्तदे की इमामत के साथ, और इमामत की दो किस्में, इमामत सुगरा और इमामत कुबरा। जो नमाज की इमामत है इसको इमामत सुगरा कहते हैं, और जो मुसलमानों की पूरी हुक्मरानी है और हुकूमत जिसको कहते हैं हुक्मरान या फरमारवा होना, इसको इमामत कुबरा कहते हैं। अब इस हदीस का ताल्लुक़ इमामत कुबरा के साथ है कि कोई बंदा चाहे वो हबशी ग़ुलाम क्यों ना, छोटे सर वाला, वो तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती हुक्मरान बन के बैठ जाए तो तुमने नाफरमानी नहीं करनी, तुमने उसकी इताअत करनी है। अब इस हदीस से मुहद्दिसी ने यह रिज़ल्ट निकाला कि चूँकि हबशी जो है वो ग़ुलाम होगा और अनपढ़ होगा, जाहिल होगा, ग़ुलाम अनपढ़ जाहिल होने की वजह से वो कई मासियत और बिदतों का इर्तिकाब करेगा, लेकिन चूँकि वो तगल्लुब के तौर पर मुसलमानों का हुक्मरान बन के बैठ गया है, तो ऐसे हुक्मरान की इताअत करने का हुक्म दिया गया है कि तुमने उसकी इताअत करनी है, तुमने नाफरमानी करके इंतशार नहीं फैलाना। अब वो मुब्तदे की इमामत का ताल्लुक़ इमामत कुबरा और इस हदीस के साथ उसका ताल्लुक़ है, और जहाँ मफ्तून की इमामत का ताल्लुक़ है। अब इस हदीस की तरफ आ जाएं और इस असर की तरफ जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लेके आए। इस असर में जो कि 695 नंबर रिवायत का नंबर है, इसमें मौजूद है कि उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खियार भी और खियार दोनों तरह इसका ज़ब्त मिलता है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीबी ताल्लुक़ वाले रिश्तेदार थे। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी से उस वक्त पूछा जबकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अपने घर में महसूर थे, उनका मुहासरा किया हुआ था कि हुज़ूर आप इमाम आमा हैं, मुसलमानों की जमईयत के आप इमाम हैं, और इस वक्त मस्जिद नबवी में इमाम फितना नमाज़ पढ़ा रहा है, तो क्या हम तो इसमें हर्ज महसूस करते हैं कि आपकी मौजूदगी में किसी दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ें, तो क्या उनके पीछे नमाज़ पढ़ लें? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके पीछे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी। अब यहाँ मिर्ज़ा ने क्या किया? मिर्ज़ा ने यहाँ झूठ बोला और ये कहा कि हज़रत उस्मान से ये पूछा गया कि बिदअती और बागी नमाज़ पढ़ा रहा है, जबकि यहाँ बिदअती और बागी के अल्फाज मौजूद नहीं है, इमाम व फितना के अल्फाज हैं। अब इसका मतलब क्या मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। इमाम व फितना कहता बागी और बिदअती नमाज़ पढ़ा रहा है। एक तरफ ये कहता कि बागी और बिदअती नमाज़ पढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ ये कहता कि जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के मुकाबले में खड़े थे और जिन्होंने मुहासरा किया था वो सहाबाए किराम थे जी, वो सहाबा ही थे। तो इसका मतलब ये निकला कि इमाम बुखारी उन सहाबा को बागी और बिदअती साबित कर रहे हैं, और हज़रत उस्मान उन सहाबा को बागी और बिदअती समझते थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बागी और बिदअती थे, जबकि हदीस में और रिवायत के अंदर कोई ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं, इमाम व फितना के अल्फाज मौजूद हैं। और अब ये समझिए कि इस रिवायत के अंदर जो इमामुल फितना के अल्फाज हैं, शारही ने इसकी तशरीह की है, ए इमामो वक्तल फितना थे, यानी वो इमाम है जो फितने के वक़्त नमाज पढ़ा रहा है। और वो इमाम कौन था? जो उस वक़्त फितने के वक़्त मुसलमानों को, सहाबाए किराम को नमाज पढ़ा रहा था। इस रिवायत की तफसील इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के दादा उस्ताद इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ अस्सनआनी अपनी किताब अल मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिसको कहते हैं, उसमें 1991 नंबर, और इमाम अबू ज़ैद उमर बिन शब्बा अल मुतवफ़ा 262 हिजरी अपनी किताब तारीख़ुल मदीनतुल मुनव्वरा सफ़ा 248 पर रिवायत नंबर 2125 और 2126 दो रिवायतें लेके है। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी में इस हदीस को सही करार दिया, और सही सनद के साथ इमाम बैहक़ी अपनी किताब अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी में 5856 नंबर हदीस लेके आए। उसमें अल्फाज ये हैं कि उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खियार कहते हैं, मैं हज़रत उस्मान के पास गया जिस वक्त वो मासूर थे, व अली इब्न अबी तालिब युसल्ली लिन्नास, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे।
اور تاریخ مدینہ میں الفاظ موجود ہیں وعلی رضی اللہ عنہ یصلی بالناس، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. اور مصنف عبدالرزاق میں 1991 نمبر جو روایت ہے اس میں وعلی یصلی بالناس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. اب امام و فتنہ کا معنی یہ ہے امام فی وقت الفتنہ تھی، فتنے کے وقت حضرت عثمان غنی جو امام عامہ تھے وہ نماز نہیں پڑھا رہے تھے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. مصنف عبدالرزاق میں تاریخ مدینہ المنورہ امام ابن شبہ کی اور السنن الکبری البیہقی میں امام بہقی صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو لے کے آئے کہ نماز پڑھانے والا کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فتنے کے وقت مولا علی نماز پڑھا رہے تھے اور عبید اللہ بن ندی بن خیار نے یہی پوچھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں. میں اس بات میں حرج محسوس کرتا ہوں. وہ حرج کیوں محسوس کرتے تھے؟ اس لیے کہ چونکہ حق اور اولویت امامت کی وہ امام عامہ کو حاصل ہے. جو مسلمانوں کا امیر ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کا پہلے حق ہے کہ وہ امام بنے اور نماز پڑھائے. ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا نماز پڑھائے ہم اس میں حرج محسوس کرتے ہیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور مرزا ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بدعتی اور باغیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم پوچھا گیا. حالانکہ نہ بدعتی کے الفاظ موجود ہیں نہ ہی اس میں باغیوں کے الفاظ موجود ہیں. اس میں امام و فتنہ، فتنے کا امام کیا مطلب؟ یعنی امام فی وقت الفتنہ تھے، فتنے کے وقت جو امام ہے وہ نماز پڑھا رہا تھا. اب مرزا کہتا ہے جی میرا ٹائم قیامت تک ہے، ان کو جی چیلنج ہے، اس کا جواب دیں. حضرت عثمان پہ فتویٰ لگائیں. بھئی کیسے لگائیں حضرت عثمان پہ فتویٰ؟ مولا علی نماز پڑھا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر میں نے آپ کے سامنے بحمد تعالیٰ مرفوع احادیث اور موقوف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار اور روایت آپ کے سامنے رکھ دیں کہ اصل جو حکم ہے شریعت میں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا، شریعت طیبہ ایسے بدعتی جو فاسد العقیدہ ہو، فاسد العمل ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو شریعت پسند نہیں کرتی. اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور اگر اس کی بدعت کفر کی حد تک پہنچ جائے، یعنی بدعت مکفرہ کا مرتکب ہو جائے، تو پھر اس کے پیچھے نماز سرے سے باطل اور مردود ہے. جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا فتویٰ میں نے آپ کے سامنے رکھا خلق و افعال العباد سے. وہ فرماتے ہیں کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا اور یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک برابر ہے.